ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ وہ رات کو جب ان کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے تو اچانک سے ایک شخص آیا اور ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ وہ شخص پھر آتا ہے اور پھر کھجوریں چوری کر رہا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ نے اس بار بھی اس کو پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ بہت غریب ہوں اور میرے بیوی بچے بھوکے ہیں اور بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن آج وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آج اگر آیا تو پھر آج تو کچھ بھی ہو جائے، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو شخص تمہارے پاس مسلسل 3 دنوں تک آتا رہا وہ در حقیقت خود ایک شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص آیت الکرسی کا پڑھنے والا ہوگا، خواہ وہ دن میں ایک دفعہ ہی پڑھتا ہو، تو وہ شخص لازمی میری زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی جادوگر کا جادو اس گھر میں نہیں چلتا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو اس شخص کی جنت میں جانے کے درمیان صرف اور صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، یا اس کا جو ہے وہ ثواب ہے، اور کس طریقے سے آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو سٹارٹ کریں گے، اور کچھ بھی کہنے اور سننے سے پہلے ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اس ویڈیو پر آنا قبول کرے، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ ایکچولی آئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب آپ کو خیر کی بات سننے کا موقع ملتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کانوں میں خیر کی بات جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے قبول کرے۔ ناظرین اکرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کی آئی ہوئی کچھ کھجوروں پر مامور کیا اس کی حفاظت کے لیے۔ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ وہ رات کو جب ان کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے تو اچانک سے ایک شخص آیا اور ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھائی تم یہ چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں صبح جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ جس پر اس شخص نے منت سماجت شروع کر دی ابو ہریرہ کی، اور کہا کہ بھائی میں بہت غریب ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، تو مجھے لے جانے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن کل سے نہیں آنا۔ اس نے کہا میں کل سے نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص آیا تھا رات میں، چوری کر رہا تھا کھجور، میں نے پکڑ لیا اور بہت منت سماجت کر رہا تھا، بیوی بچوں کا واسطہ دے رہا تھا، تو میں نے اسے جانے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اچھا پھر تو میں اسے پکڑ لوں گا اگر آج بھی آیا تو۔ اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ شخص پھر آتا ہے اور پھر کھجوریں چوری کر رہا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ نے اس بار بھی اس کو پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ بہت غریب ہوں اور میرے بیوی بچے بھوکے ہیں اور بہت زیادہ بولا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں آج تو میں تجھے پیش کروں گا، لیکن اس نے اتنی منت سماجت کی کہ ابو ہریرہ کو پھر ایک بار ترس آ گیا اور انہوں نے پھر اس شخص کو جانے دیا۔ صبح فجر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا وہ کل والے چور کا، تو اس پر ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آیا تھا لیکن اتنی منت سماجت کر رہا تھا کہ میں نے اسے جانے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن آج وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آج اگر آیا تو پھر آج تو کچھ بھی ہو جائے، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ اب تیسری رات ابو ہریرہ جو ہے وہ اس کا انتظار کرنے لگے کہ اب وہ آئے گا تو میں اسے پکڑوں، اور اب کی بار تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ ایسے ہی ہوا، وہ شخص آیا اور کھجوریں چوری کرنے لگا۔ تو ابو ہریرہ نے پھر اس شخص کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو کچھ بھی بول دے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، صبح ہوتے ہی تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس شخص نے ابو ہریرہ کو کہا کہ آپ مجھے اس بار جانے دیں، میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں، ایک سورہ بتا دیتا ہوں، اس سورت کو جب آپ پڑھیں گے، رات میں اگر پڑھیں گے تو صبح تک ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب صحابہ جو ہوتے تھے وہ دعاؤں کے بڑے حریص ہوتے تھے، وہ کہ یار یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سی آیت ہوگی جس میں سورہ ہوگی جس میں جو ہے وہ صبح سے شام تک رات تک حفاظت ہوگی، فرشتہ میں حفاظت کرے گا۔ تو وہ اس لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا اس شخص نے کہ آیت الکرسی ہے، آپ صبح جو ہے وہ پڑھ لیں یا رات کو پڑھ لیں
تو ایک فرشتہ رات بھر آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ اگلی روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں ملاقات ہوئی ابو ہریرہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا وہ اس رات والے چور کا آیا تھا وہ؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول بے شک وہ آیا تھا، اور اس بار میں نے اسے جانے دیا کیونکہ وہ مجھے ایک صورت بتا کے گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آیت الکرسی ہے، اگر میں رات میں پڑھ لوں گا تو صبح تک ایک فرشتہ میری حفاظت پر مامور رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس شخص نے ٹھیک کہا، اور کم ہی وہ سچ بولتا ہے، زیادہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ٹھیک کہی کہ آیت الکرسی واقعی ایک ایسی صورت ہے اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو شخص تمہارے پاس مسلسل 3 دنوں تک آتا رہا وہ در حقیقت خود ایک شیطان تھا۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ شیطان خود یہاں پر ایکسیپٹ کر کے گیا کہ ہم کن چیزوں سے، یعنی شیطان خود کن چیزوں سے جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں آتا، یعنی اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں یہیں سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نور نظر آئے۔ سب سے پہلا آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین، اور تیسرا جو ہے وہ سورہ اخلاص۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے ثواب کا پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کا پڑھنے والا ہوگا، خواہ وہ دن میں 1 دفعہ ہی پڑھتا ہو، تو وہ شخص لازمی میری زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہوگی 30 دن تک وہاں شیطان نہیں آتا، اور 40 دن تک کسی جادوگر کا جادو اس گھر میں نہیں چلتا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی اور معاملات ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ دن میں 100 مرتبہ روز آیت الکرسی پڑھے۔ اب اس کی ترتیب بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، ایک نشست میں 100 مرتبہ پڑھنا ہو سکتا ہے، وقت کی قلت بھی بعض اوقات انسان کو رہتی ہے، تو اس کو آپ ایک ایسے بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں، فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز کے بعد 20 دفعہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس شخص کی جنت میں جانے کے درمیان صرف اور صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی یہاں مرا اور یہاں جنت میں آنکھ کھلی۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ وقت اللہ کو ضرور دے، اور کم سے کم یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یا ہم سب کو جہنم سے نجات عطا کریں اور جنت میں جانا ہمارا یقینی کر دیں۔ اس ویڈیو کو آپ آگے لوگوں تک شیئر بھی ضرور کریں، کیا پتہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور جب ہم اوپر جائیں آخرت میں تو ہمیں جب ثواب ملے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں، تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے وہ صحیح راہ راست پر آ گیا اور اس نے اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیا، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں وہاں پر کون سا اجر، کس چیز کا، کس نیکی کا اجر ہمیں وہاں پر ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔